بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية أبيه ابن أبي طالب. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني سراج المنير وكوكب الدر وبقار السكينة المدفون بأرض المدينة آمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری بات سے غیبت قرآن پہنچی تھی کہ ہمارے وقت کا امام دو طرح کی غیبتوں سے مواجہ ہوتے ہیں. ایک کا نام غیبت سودا ہے اور دوسری غیبت قرآن. جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام تقریباً صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے بیٹے مہدی کی غیبت میں جو ان کا انتظار کریں گے ان کا ثواب شہدائے بدر کے برابر ہوگا. عراق کے امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے. وقت کے حاکم معتمد نے حکم دیا جاؤ اور ان کے جانشین حضرت مہدی برحق کو گرفتار کر کے آؤ. حضرت کی گرفتاری کا حکم ملا. ان کے سپاہی چلے. جو لوگ سامرا گئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے، نیچے وہیں جہاں یہ ائمہ اطہار دفن ہیں 60 قریب میں ایک سرداب ہے جہاں سے حضرت کی غیبت شروع ہوتی ہے. اسی سرداب میں یہ آئے. انہوں نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، اسی صحن میں ایک پرانی قبر ہے اور اس قبر میں پانی کا ایک بہت بڑا تالاب ہے اور اس پانی کے تالاب کے اوپر پانی پر مصلی ہے اور اسی مصلی پر وقت کا امام عبادت الہی میں مصروف ہے. اب یہ پہنچے، امام ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی. اب کیا ہوا،
قریب آئے ہیں کہ ہم جا کر امام کو گرفتار کرتے ہیں. جو بھی جاتا ہے پانی میں قدم رکھتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے. جلدی سے خوف سے وہاں سے دوڑے آئے وہاں معتمد کے پاس، کہا کہ ہم گئے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس نے کہا اس واقعے کو کسی کو بیان نہیں کرنا. وقت کا امام حرکت میں چلا گیا. نواب اربع کا زمانہ شروع ہو گیا. کچھ کا میں نے ذکر کیا تھا. نواب میں سے پہلے نائب پوری ائمہ اطہار کے شاگردان میں سے عثمان ابن سعید عمری ہوئے. عثمان ابن سعید عمری کے بعد ان کے بیٹے نے 40 سال امام کی نیابت کی، جن کا نام محمد ابن عثمان ابن سعید عمری تھا. ان کے بعد حسین ابن روح نوبختی آئے، ان کے بعد علی ابن محمد ثمری آئے. اسی دور میں ہماری احادیث کی پہلی کتاب جو غیبت صغرا میں مرتب ہوئی، جنہوں نے اس کو جمع کیا، جن کا نام محمد ابن یعقوب قلینی تھا، انہوں نے جمع کر کے وہ احادیث کی کتاب امام زمانہ تک پہنچائی. امام زمانہ نے اس کا مطالعہ کیا، دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا الکافی کافی لشیعتنا، کافی میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. اور اسی جملے سے اس کتاب کا نام دیا گیا. اسی جملے سے اسی نام کو انتخاب کیا گیا کافی. کافی جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. جو کتابیں کافی ہے تشیع کی، جس پر تشیع کا دار و مدار ہے، اور شیعت جس پر برپا ہے، 3 حصوں میں مشتمل ہے. ایک کو ہم اصول کافی کہتے ہیں، اور دوسری کو ہم فروع کافی، اور تیسرے حصے کو ہم کہتے ہیں روضۃ الکافی. یہ تمام تینوں حصے ائمہ اطہار کی احادیث کا مجموعہ، اس میں 16,000 احادیث ائمہ سے جمع ہے. 16,000 احادیث ائمہ سے جمع ہے. اس میں مختلف ابواب ہیں. ابواب طہارت ہے، ابواب صلاۃ ہے، اور ابواب زکات ہے. اس کے علاوہ باب حجت ہے، باب عقل ہے. یعنی باب بندی ہوئی ہے اور ائمہ کی احادیث کو جمع کرتا ہے. ایک شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اس میں ایک جگہ پر جہاں بھی کہیں سند کو نقل نہیں کیا، یعنی ہر حدیث جو نقل ہوتی ہے سند کے ساتھ ہوتی ہے، مگر جہاں سند کو نقل نہیں کیا، کہا ہے رویا، تو وہاں سے اس حدیث کو براہ راست امام زمانہ سے لیا ہے، اور امام زمانہ سے ہی نقل کیا کہ میرے وقت کے امام نے یہ فرمایا. تو 16,000 احادیث اس میں جمع ہیں اصول کافی. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے من لا یحضر الفقیہ ہے، اس میں 13,252 احادیث جمع ہیں. اسی طرح تیسری کتاب میں 5,222 احادیث ہیں. تو یہ کتب اربع کی احادیث کا مجموعہ ہے. اسی طرح احادیث کی کتب جو ہمارے برادران اہل سنت کی ہیں، جنہیں ہم سیاستہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ 6 کتابیں ہیں، اور یہ ہمارے پاس کتنی ہیں؟ 4 ہیں. ان میں سے جو پہلی کتاب جسے آپ صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اس کی احادیث کا مجموعہ 4,000.
اگر ان تمام سیاستوں کی احادیث کو جمع کیا جائے 6 کتابوں کو، تو اصول کافی میں 16,000 جو احادیث جمع ہوئی ہیں ان کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ قیمتی خزانہ ہے جس کو ائمہ اطہار نے اپنے شیعوں کے لیے چھوڑا ہے۔ دوسرے مذاہب کے برادران کے پاس آپ دیکھتے ہیں دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے صحیح بخاری کا ختم ہے، صحیح مسلم کا ختم ہے، فلاں کتاب کا ختم ہے، فلاں کتاب کا ختم ہے۔ کبھی ہمارے امام زمانہ کے ماننے والوں نے بھی ایک دفعہ کسی ائمہ کی احادیث نورانی کا دورہ کیا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے ایک بار ایک کتاب کا دورہ کیا ہو۔ تو کبھی اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ علم کا خزانہ ہے جن کے وارث آپ ہیں، جن کے لیے ائمہ نے میراث، دیکھیں انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہے، اور نبی مرسل نے وہ مشہور حدیث میری امت کے علماء میرے علم کے وارث ہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء انبیاء سے افضل ہیں۔ بات آ گئی ہے علم کی، تو یہی ایک واقعہ سناتا جاؤں۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تاریخ نے لکھا ہے یہی احادیث، پیغمبر کا یہی فرمان جب یہود و نصارہ کے پاس پہنچا کہ ختمیہ مرتبت نے فرمایا ہے میں بھی بنی اسرائیل اور باقی انبیاء سے افضل ہوں، میں تو اپنی جگہ افضل ہوں، میری امت کے علماء بھی ان سے افضل ہیں، میری امت کے علماء بھی ان سے افضل ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والا، ایک حضرت داؤد کے ماننے والا، ایک حضرت عیسیٰ کے ماننے والا، تینوں چلے آئے ہیں مدینہ۔ جب یہ مدینہ آئے ہیں تو آ کر پوچھا کہ ہم نے حسنین کے نانا سے ملنا ہے، ہمارے کچھ سوالات ہیں، ان کا ہم نے جواب لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھ کر کہا تو اس سے بھی اچھا ہو گیا کہ اب وہ خود نہیں ہے بلکہ ان کے علماء سے ہم سوال کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے جواب دیتے ہیں۔ اب آئے ہیں دربار خلفاء میں پہنچے تو خلیفہ منبر پر ہے، ایک نے اٹھ کر سوال کیا سرکار پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء سابقہ انبیاء سے افضل ہیں، یہ صحیح ہے؟ منبر پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا ہاں صحیح ہے، میرے پیغمبر نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا چلو اگر علماء ہمارے انبیاء سے افضل ہیں تو آپ منبر پر ہیں، آپ عالم ہیں، سرکار اگر آپ عالم ہیں تو ہمارے سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کھڑے ہوئے اور کہا میرا نبی جو تھا وہ بِإِذْنِ الہی مردہ کو زندہ کرتا تھا، آپ جو عالم ہیں آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ آپ تو افضل ہیں، اس سے بھی افضل ترین معجزہ دکھا سکتے ہیں۔
اس سے بھی افضل افضل ترین معجزہ دکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اسے نکالو میرے دربار سے، یہ ہماری توہین کر رہا ہے اور ہمارے مذہب کی توہین کر رہا ہے، اسے پکڑو، نکالے گئے. واہ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار میرا جو نبی تھا حضرت داؤد، اس کے ہاتھوں پر جب لوہا آتا تھا تو وہ منہ ہو جاتا تھا، آپ کوئی ایسا معجزہ دکھائیے. انہوں نے کہا یہ گستاخ ہے، واہ نکالے اسے. تیسرا اٹھا، سرکار میرا نبی تو موسیٰ تھا، وہ عصا کو زمین پر پھینکتا تھا تو اژدہا بن جاتا تھا. انہوں نے کہا یہ تینوں گستاخ ہیں، پکڑو ان کو باہر نکالو. پکڑا گیا. بیٹھنے والا ہاتھ میں تلوار بھی تھی اور اسے غصہ بھی زیادہ آتا تھا. کہا نہیں جاتے تو ان کی گردنیں میں کاٹتا ہوں، نکالو انہیں. اب انہوں نے پکڑا، باہر نکالو. ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے یہ بھی جھوٹے ہیں اور ان کا نبی بھی جھوٹا ہے. یہ کہنا تھا کہ یہی الفاظ پڑے ہیں سلیمان کے کانوں پر. سلیمان کے کانوں پر جب یہ الفاظ پڑے تو کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں. آپ میرے نبی کے امت کے عالم کے پاس آئے ہی نہیں ہیں. آؤ آپ کو میں لے چلتا ہوں. تینوں کو ساتھ لیا، آئے ہیں وہاں جو باب مدینۃ العلم کا دروازہ تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے صدا آئی سلیمان دروازہ کھلا ہے، ان تینوں کے ساتھ اندر آ جاؤ. ان تینوں کے ساتھ اندر آ جاؤ. اب اندر جب آئے ہیں تو مولا مشکل کشا اپنے گھر میں ایک درخت گویا ہوا تھا اور بیلچا ان کے ہاتھ میں تھا، اسے جو ہے صفا کر رہے تھے. جیسے ہی آئے حضرت اسی بیلچے کے ساتھ ان کے قریب آئے، سلام کیا. انہوں نے کہا سرکار یہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. حسنین کے بابا نے کہا جو کچھ میرا نبی کہتا ہے وہ سچ ہے. پہلے نے جو تابوت کے ماننے والا تھا اس نے کہا اگر سچ ہے تو ہم نے وہاں بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضرت داؤد کے ہاتھوں پر لوہا آتے ہی منہ ہو جاتا تھا. اگر آپ افضل ہیں تو دکھائیے ہمیں معجزہ کہاں ہے. حضرت نے اس بیلچے کو اس کے دستے سے جدا کیا، کہا میرے قریب آؤ. جب قریب آیا کہا اسے ایک طرح سے کھینچو. بس اس نے ہاتھ ڈالا اور کھینچتا گیا. جب کھینچتا گیا تو پھر حضرت نے کہا اسے اب چھوڑو. جب چھوڑا تو دوبارہ وہی بیلچا تھا. کہا داؤد فقط لوہے کو موم بنا دیتا تھا، علی نے اسے موم بھی کیا ہے، اسی اصلی شکل میں باقی گردانا ہے. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. جو حضرت عیسیٰ موسیٰ کے ماننے والا تھا اس نے کہا میرا نبی تو معجز نما تھا، عصا کو پھینکتا تھا اژدہا بن جاتا تھا، دستہ ابھی مولا کے ہاتھ میں تھا.
دستے کو پھینکا تو اژدہا بن گیا، کیونکہ جیسے ہی اژدہا بنا تو وہ خوف کے مارے بھاگنے لگا، ڈر گیا۔ جب ڈرا تو کہا تیرا قصور نہیں ہے، جب موسیٰ نے پھینکا تھا تو وہ بھی ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا جو تھا حضرت عیسیٰ کے ماننے والا، اسے ساتھ لائے، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھولی تو ایک بہت قدیمی قبرستان میں لائے، ایک بہت پرانی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہوئے تو قبر کو حکم دیا، قبر نے دروازہ بنایا، اس قبر سے ایک نوجوان خاک جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ کہا اسے پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا نبی یوشع بن نون ہے۔ کہ نبی کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علم الہی رکھتے ہیں اور نمائندگان الہی ہوتے ہیں۔ ہمارے وقت کا امام کہاں رہتا ہے؟ دیکھیے صاحب کتاب نے لکھا ہے، احمد ابن اسحاق بشری آئے ہیں کچھ واجبات لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، جیسے ہی آئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو مولا کی گود میں بیٹھا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ نور نے اس کا احاطہ کیا ہوا۔ آئے سامنے وہ واجبات کی تھیلیاں رکھی، تھیلیاں جب رکھی تو اس کے بعد کہا مولا یہ ہیں۔ بچہ اٹھ کر ایک طرف کھیلنے لگا تو انہوں نے کہا یہ جو ہے میرے اس بیٹے کے حوالے کر دو۔ جب کہا گیا کہ میرے بیٹے کے حوالے کرو تو وہاں سے میرے مہدی برحق کی آواز آئی، بابا بابا یہ مال حلال و حرام مخلوط ہے، میں تو اس کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ میں تو طاہر و طیب ہوں۔ کہا بیٹا احمد ابن اسحاق آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حلال کو حرام سے جدا کرو، حلال کو حرام سے جدا کرو۔ ایک تھیلی کھولی، کہا فلاں محلے کے فلاں شخص نے یہ مال بھیجا ہے۔ امام نے کہا یہ جو ہے خمس اور زکوٰۃ ہے، اس میں اس نے فلاں فلاں مقام پر اسے ظلم کے ساتھ جمع کیا تھا، اسی سے جو ہے اس نے یہ مال نکالا ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ دیکھیے ہم جو شیعان آل محمد ہیں، حسین حسین کرنے والے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ جو مال ہم لا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آیا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کپڑوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے واجبات نکلے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا اس میں مال سعادات تو باقی نہیں ہے؟ آیا یہ مقدس ہیں یا نہیں ہے؟ آیا اس سے زکوٰۃ نکلی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے وہ کپڑے جو وصفی ہوتے ہیں، کسی اور کے مال سے لیے جاتے ہیں، اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میرے خیال میں قبول نہیں ہے۔
پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو مولا سے دعائیں بھی مانگی، فلاں فلاں دعا بھی پڑھی، اتنی نمازیں بھی پڑھی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ دعا تب قبول ہوتی ہے، لیکن روایات میں ملتا ہے ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک دعا کو قبول ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو ایک لقمے کا اثر ہے تو باقی تو خدا جانیے۔ تو اس کو امام نے جدا جدا کیا، رہتے کہاں؟ کہتے ہیں ایک جزیرہ ہے جس کا نام جزیرہ خزرہ ہے، دریائے اقیانوس میں یہ جزیرہ ہے۔ اسی جزیرے کا تعارف مختلف علماء نے بھی کرایا ہے۔ تینوں طرف سے دریا ہے، ایک طرف سے خشکی ہے۔ اس جزیرے کی دیکھنے والے دو شخصیات کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ ایک ایت اللہ شفیقی ہیں، کہتے ہیں کہ اس جزیرے کو میں نے دیکھا ہے۔ ابھی جو ہماری بات ہوگی کل کی، آیا وقت کے امام کی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہیں تو کتنی اولادیں ہیں؟ آیا امام نے شادی بھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور جن جزائر میں امام رہتے ہیں وہاں کن کن لوگوں کی حکومت ہے؟ یہ ہماری کل کی بات ہو۔ ابھی چلتے ہیں، میرے خیال میں بھاگتی قریب ہونے والا ہے، ابھی چلتے ہیں کربلا۔ جب سید الشہداء مدینہ چھوڑنے لگے تو یہ صدا مدینے میں بھیجی، سبط پیغمبر مدینہ چھوڑ کر جائے۔ جو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کی عمر 9.5 سال ہے اور ایک کی عمر 11 سال ہے، انہوں نے اپنے ماموں عباس کو روتے ہوئے دیکھا، جلدی سے آئے ہیں اپنے گھر میں، بابا کے سامنے آئے، کہا بابا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ماموں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہاں بیٹا جائیں گے؟ اور ہم نے سنا ہے کہ ہماری ماں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ کہاں آپ کی ماں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے؟ بچوں نے رو کر کہا بابا ہماری ماں جو جا رہی ہے، ہماری ماں کو تو گھر میں چلنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، وہ اتنا لمبا سفر کیسے کرے گی؟ کہا بیٹا آپ کی ماں جا رہی ہے۔ اب آئی ہے زینب کبریٰ اپنے وارث کے پاس، کہتی ہیں چچا جایا بابا نے مجھے وصیت کی تھی جب بھائی تمہارے جائیں تو تم ساتھ جانا، آپ نے تائید کی تھی میں بھائی کے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہوں۔ جب یہ کہا تو جناب عبداللہ نے کہا میں تجھے روکتا نہیں، جانا ہے تو چلی جانا۔ اب زینب کبریٰ نے اپنے ان دو شہزادوں کے 2 قمیص اٹھائے، کہا چچے جایا یہ 2 قمیص میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ کہا 2 قمیص کیوں؟ ان 2 بیٹوں کو ساتھ لے جاؤ، جب سبط پیغمبر پر کوئی مشکل آن پڑے تو ایک میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ یہ کہنا تھا، وہاں سے 2 قربانیاں لے کر علی کی بیٹی چلی۔ تاریخ اس وقت
شام سے شہداء کے سر ملے تھے، جب سر ملے تھے ہر خاتون نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، ہر ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، ہر بہن نے اپنے بھائی کا سر اٹھایا، گودی میں سر ڈال کر رو رہی ہے۔ ایک عورت کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کونے میں 2 بے وارث سر پڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ بے وارث سر کون ہے، کن کے یہ سر ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کہا سجاد آگے بڑھے، بڑھ کر کہا یہ میرے بھائی اور محمد ہے۔ شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، جب شب عاشور آئی ہر ماں نے اپنی قربانی کو تیار کیا۔ دیکھیں قاسم کی ماں قاسم کو سجا رہی ہے، اصغر کی ماں اصغر کو جھولی میں ڈال کر کہہ رہی ہے اصغر تم نے بھی جانا ہے کر کربلا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو، ہر بہن اپنے بھائی کو۔ شب عاشور عباس کہتے ہیں اتنا ماں سے ان کو پیار تھا، ماں کے خیمے کے باہر چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے الحافظ، دوسرا کہتا ہے الحفیظ۔ جب قریب آئے تو کہا کون ہو، میری ماں کے خیمے کے قریب آنے والے، تو کہا ماموں ہم ہیں۔ دیکھیں زینب کبریٰ نے دونوں کو بلایا، بلا کر کہا بیٹا کل قربانی کا دن ہے، کل آپ کی لاشیں اکبر کی لاش سے پہلے آنی چاہیے، یہ کہنا تھا۔ کہا امی کل دیکھیے گا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ماں کل دیکھیے گا، کل جب آئے تو دیکھنا کہ ہم جنگ کرتے کیسے ہیں۔ ماں نے تیار کرایا، جب صبح ہوئی، صبح کے وقت جب سید الشہداء کے اصحاب شہید ہو گئے اور ارادہ کیا کہ پہلے سال سے علی اکبر کو بھیجوں میدان میں، علی اکبر چلے گئے۔ جب علی اکبر گئے اور ان کی لاش آئی، یہ دونوں آئے ہیں ماں کے پاس۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تو کہا تھا کہ اکبر سے پہلے تمہارے لاشیں آئیں، تم ابھی زندہ ہو۔ کہا ماں کئی بار گئے ہیں ماموں کے پاس، ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ جب یہ کہنا تھا آئی ہے اپنے بھائی کے پاس، جب اپنے بھائی کے پاس آئی کہا بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دیجئے۔ اب کیا کیا، روتا ہوا شہید کربلا دونوں بیٹوں کو اٹھایا، اٹھا کر گھوڑے کی زین میں بٹھایا۔ دیکھیں کتنا کم سن تھے، گھوڑے پر خود بھی سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ اب آئے ہیں کبھی میمنہ کبھی میسرہ، کبھی ادھر حملہ کبھی ادھر حملہ، لڑتے لڑتے فوجوں کے درمیان آئے۔ جب آئے ہیں فوجوں کے درمیان، ایک کے سر پر گرز لگا اور دوسرے کو تلوار لگی۔ ابھی صدا بلند ہوئی یا ماما جان ہم اتر گئے۔ یہ کہنا تھا
ابھی ربط باقی جی آنکھیں کھولی کہا آمنہ عمر راضی ہو